اعوذ باللہ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد نبی امی علی صحابی الف الفی مرتن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کی توفیق سے پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ایک بڑی دلچسپ ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ ایک جگہ پر آپ علیہ السلام کو پتھر سے رونے کی آواز آئی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ پتھر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ میرے عزیزو، اس پتھر کو شاید یہ خدشہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ لہذا اس پتھر نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ اگر میں بھی ان جہنمیوں پتھروں میں رہا تو میرا حشر بھی برا ہوگا۔ اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ کہنے لگا، آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوئی طور پر اللہ سے ملاقات اور مناجات کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام میرے حق میں سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں اور اللہ سے دعا کر کے تیری بخشش کرا دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پہنچے اور اللہ سے باتیں کرنے لگے تو ان کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وہ پتھر کی بات کو بھول گئے۔ میرے عزیزو، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس پر قربان جائیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے ہو؟ کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں واقعی بھول گیا تھا، لیکن اب آپ جل شان ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ اس پتھر سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو بخش دیا اور دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے، اس پتھر کو خوشخبری سنا دی اور چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جانا تھا، اسی راستے سے جا رہے تھے، دیکھا کہ وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میں نے تجھے خوشخبری سنا دی تھی اور اللہ کا پیغام سنا دیا تھا کہ اللہ تجھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، پھر اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ پتھر کہنے لگا، اے موسیٰ، اس وقت میں اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں کہ جس نے مجھے ایسی نعمت عطا کی، تو کیا اس کی محبت میں مجھے رونا نہیں چاہیے؟ میرے عزیزو، ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ کی محبت دلوں میں سمائی ہوئی ہے؟ اللہ کے حکم مطابق زندگی گزارنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا ہے؟ جانور اللہ سے ڈریں، پتھر میں اللہ کا خوف ہو، لیکن انسان بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ کس قدر حیرانگی کی بات ہے۔ بھائیو، آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے؟ کتنے لوگ ہیں جو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتے؟ ایک جانور کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اور وہ چلاتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے سویا نہیں جاتا، اور ہم جانوروں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ یوں ہی چلاتے ہوں گے، لیکن نہیں۔ کبھی اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، کبھی یہ ہم کو احساس دلاتے ہیں کہ ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے یہ روتے ہیں۔ چونکہ ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہم انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چنانچہ پیارے بھائی بہنوں اور بچوں، تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب آپ تو میرے سے زیادہ قابل ہیں اور سمجھدار ہیں اور سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تب تک اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.